تعالیٰ نے ہمدردی اور خیرخواہی جانوروں کے اندر بھی رکھی ہے، جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے اندر عقل کامل نہیں، جو تھوڑی بہت ہے، اس کی وجہ سے جانور بھی اس دوسرے کی خیرخواہی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ ایک سورت ہے، اس کا نام ہے النمل، چیونٹی۔ اب اللہ کا کلام اس مالک الملک کا، اور اس کے اندر چیونٹی کے نام پر ایک سورت کا نام عجیب لگتا ہے۔ کیوں چیونٹی کے نام بھی اس کا نام رکھا گیا؟ اس میں چیونٹی کا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اپنی فوج کے ساتھ، راستے میں کچھ چیونٹیاں پھر رہی تھی، تو ایک چیونٹی نے محسوس کیا کہ اگر لشکر آئے گا تو چیونٹیاں تو پاؤں کے نیچے آ کے پھس جائیں گی۔ اس نے دوسری چیونٹیوں کو آواز لگائی، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنی جان بچا لو۔ ایک چیونٹی کی دوسری چیونٹی کے ساتھ خیرخواہی اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا اور چیونٹی کے نام پہ سورت کا نام رکھ دیا۔ قیامت تک کے لیے اس چیونٹی کو اللہ نے تیتر بخشی۔ تو اگر ایک جانور دوسرے جانور کی خیرخواہی کرتا ہے، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کی خیرخواہی کرے، اللہ کتنے خوش ہوں۔ ہمیں ایک مرتبہ افریقہ کے جنگل میں سے گزرنے کا موقع ملا، تو لوگوں نے ہمیں وہاں عجیب و غریب قصے سنائے، جنگل کے جو رہنے والے ہیں وہاں کے۔ کہنے لگے کہ ایک جگہ ندی تھی، تو جانور روزانہ پانی پینے کے لیے آتے تھے، اور چونکہ اور قریب کوئی پانی کا دوسرا سورس نہیں تھا، تو سب جانور وہیں آتے تھے۔ تیز چیتا بھی وہیں آتا، ہاتھی بھی آتے، باقی جانور بھی آتے، اور روزانہ چونکہ بہت پانی کنزیوم ہو جاتا تھا تو پانی گھٹتا جا رہا تھا، اور جو ندی کا کنارہ تھا اس کی زمین گیلی تھی۔ ایک دریائی گھوڑا ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں تو نہیں پایا جاتا، لیکن افریقہ کے دریاؤں میں ہپو کو کہتے ہیں۔ یہ ہاتھی کی طرح ایک بھاری بھرکم جانور ہوتا ہے، سونڈ نہیں ہوتی، مگر اس کو دیکھو تو ایسے لگتا ہے جیسے پورا کا پورا پیٹ ہے اور اس پر ٹانگیں لگی ہوئی ہے۔ اب یہ ایک بھاری جانور پیاسا تھا، پانی پینے کے لیے آیا۔ جب اس نے پانی کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں جلدی سے پانی پی لوں۔ وہ ایک ایسی طرف سے ندی کے قریب ہوا جہاں پہ دلدل تھی، مڈ ہوتی ہے نا، جہاں زیادہ کیچڑ ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں کوئی بھاری چیز آئے تو وہ دھنستی ہے، اندر جاتی ہے۔ ہپو کے دونوں پاؤں جو تھے وہ اندر دھنس گئے۔ اس نے نکالنے کے لیے جو زور لگایا تو اس کے پچھلے دو پاؤں بھی زمین میں دھر گئے۔ اب وہ جتنا زور لگاتا اتنا اس کیچڑ کے اندر اور دھستا جاتا، حتیٰ کہ اس کو محسوس ہوا کہ میں پھنس چکا ہوں، اب میرا نکلنا مشکل ہے۔ تو اس جانور نے آوازیں نکالنی شروع کر دی۔ ان آوازوں کا مطلب تھا کہ پلیز مجھے مدد کی ضرورت ہے، میری مدد کرو۔ کئی گھنٹے اس طرح گزر گئے، ہپو نکل نہیں پا رہا تھا۔ اب اس کو ایک پریشانی اور لگ گئی کہ اندھیرا قریب ہے، رات قریب ہے، اگر شیر آ گیا تو وہ اسے دیکھے گا کہ میرے پاؤں تو یہاں پکڑے ہوئے ہیں، تو حملہ کرے گا، تو مجھے جان سے مار دے گا، کاٹ کھائے گا۔ اب جب اس کو اپنی جان کی فکر لگی تو اس نے بہت دردناک آواز نکالنی شروع کر دی۔ جس جانور کو بھی دیکھا دردناک آواز نکالتا۔ اس نے میں ہاتھیوں کا ایک بڑا گروپ پایا، ریوڑ سمجھ رہے۔ ہاتھیوں کی ایک خوبصورت عادت ہے، جب وہ چلتے ہیں نا تو وہ بھیڑ بنا کے نہیں چلتے، لائن میں چلتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ 200 ہاتھی بھی ہوں گے تو ایک لائن میں آپ کو چلتے نظر آئیں گے۔
جیسے تصویر میں دانے پروئے ہوتے ہیں نا، اس طرح وہ ایک کے پیچھے دوسرا، ایسے لگتا ہے جیسے فٹ اسٹیپ کے اوپر چل رہے ہیں۔ جو سب سے بڑا ان کا سردار ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے اور باقی سب اس کے پیچھے پیچھے۔ ہاتھیوں کا بڑا گروپ آیا اور اس نے پانی پینا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس ہپو نے آواز نکالی، کسی آواز میں درد ایسے تھا کہ میری زندگی موت کا مسئلہ ہے، پلیز مجھے ہیلپ کریں، مجھے یہاں سے نکالیں۔ اب وہ جو ہاتھیوں کا امیر تھا، وہ ایلیفینٹ جسامت میں بڑا تھا، طاقتور تھا، اس نے محسوس کیا کہ کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے اس گروپ کو چھوڑا اور اس ہپو کے پاس آیا اور آ کے اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے قدم ایسی جگہ پر رکھے جہاں کیچڑ نہیں تھا۔ قریب آ کر اس نے اپنا ٹرنک سوٹ جو تھا وہ ہپو کے یعنی ٹانگ کے گرد لپیٹا اور اس کو جو زور سے کھینچا سے نکال کر اس کو باہر کر دیا اور پھر واپس ہاتھیوں کے ساتھ مل کے اپنے گھر پہ چلا گیا۔ اب جسے ہم جانور کہتے ہیں، عقل نہیں ہے اس کے پاس، جو تھوڑی موٹی سمجھ ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر بھی ہمدردی ہے، تو ہم انسان ہو کر اگر ہمدردی سے محروم ہو تو کتنی عجیب بات ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ہم ایک جنگل میں گئے تو وہاں ایک انگریز یہ بھی رہتے تھے، ان کا قصہ کسی نے سنایا۔ یہ انگریز لوگ بھی عجیب ہیں، ایک ایک جانور کے اوپر خرچ کرتے کرتے زندگی گزار دیتے ہیں۔ کوئی سانپ پہ ریسرچ کر رہا ہے، کوئی شیر پہ ریسرچ کر رہا ہے، کوئی ہاتھی پہ کر رہا ہے۔ ایک جانور کے اوپر جیسے کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے ایسے پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اور پھر جنگلوں میں جا کے رہتے ہیں اور اسی جانور کی زندگی کو دیکھتے بھی ہیں، اس پر کتابیں لکھتے ہیں، اس کی تصویریں اکٹھی کرتے ہیں، ڈاکومنٹری بناتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے اسی جانور کی خاطر یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میاں بیوی دونوں لیتے ہیں، یہ شیر پر ریسرچ کر رہے تھے، جنگل میں رہتے تھے اور جنگلی شیر جب آتا تھا تو اس کو بھی دیکھتے تھے اور اس کی ویڈیو بناتے تھے۔ اس طرح ایک میاں بیوی کو شیر کا بچہ مل گیا کہیں سے۔ شیر کا بچہ بالکل بلی کی طرح کا ہوتا ہے، سائز بھی وہی ہوتا ہے۔ اب اس جانور اس بچے کو خرید کر وہ آدمی گھر لایا انگریز، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو ہم گھر میں پالیں گے۔ اب بچے کو تو دودھ چاہیے ہوتا ہے، تو شیر نے تو آتی ہی نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم فیڈر کے ذریعے اس کو دودھ پلائیں گے۔ تو جو فالتو ہوتے ہیں بچے ان کو فیڈر کے ذریعے دودھ پلایا جاتا ہے۔ جب ماں نے اس کے لیے فیڈر بنایا اور اس کو کھلانے لگی تو ان دونوں کی ایک بیٹی تھی جس کی عمر تھی تقریباً 3 سال۔ وہ جھگڑا کرنے لگی، ماما اس کو میں دودھ پلاؤں، تو ماں نے اس بچی کو دے دیا۔ اب وہ 3 سال کی بچی اماں کی طرح بن کے بیٹھی اور اس نے بچے کو بلی کی جیسے بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور اس کو فیڈر پلانا شروع کر دیا۔ بچے نے بھوک لگی ہوئی تھی تو فیڈر کی لیا۔ اب یہ روز کا معمول، اس بچی کا محبوب مشغلہ تھا، اس نے صبح شام اس چھوٹے سے بچے کو دودھ پلانا ہوتا۔ بچہ دودھ پیتا گیا اور بڑا ہوتا گیا۔ شیر 2 سال کی عمر میں بھرپور جوان شیر بن جاتا ہے۔ انسان کو تو جوان ہونے میں 15 سال لگتے ہیں۔ اب بچی 5 سال کی ہوئی اور شیر 2 سال کا بھرپور نوجوان شیر بن گیا۔ وزن بھی اس کا زیادہ ہو گیا اور قد کاٹ بھی بڑھ گیا، اور اب اس کو دودھ کی بجائے گوشت کی ضرورت تھی، تو ماں باپ نے اس کو گوشت کھلانا شروع کر دیا۔ مہمان لوگ آتے ہیں ان کے پاس تو وہ کہتے کہ تمہاری بچی شیر کے پاس بیٹھتی ہے، اس کے ساتھ کھیلتی ہے۔ شیر کسی کا دوست نہیں ہوتا، اگر کسی دن اس کو کسی بات پہ غصہ آ گیا تو وہ تمہاری بیٹی کو کھا لے گا، جیسے لوگ سیدھا کھا لیتے ہیں، شیر نے اس بچی کو اس طرح کھا لینا ہے۔
اور ماں باپ اس شیر کو دیکھتے کہ اتنا طاقتور ہے اور بڑا ہو گیا ہے تو وہ بھی ڈرتے دن میں گھبراتے کہ ہماری بیٹی کا کیا بنے گا. اور بیٹی سی اکلوتی تھی تو اور بھی زیادہ پیاری. حتیٰ کہ کچھ دنوں کے بعد ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ ہم اس شیر کو جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی زندگی خود گزارے, ہماری بیٹی کی زندگی خطرے میں نہ رہے. انہوں نے ایک دن شیر کو آزاد کر دیا. شیر جنگل میں چلا گیا. شیر ایک ٹیریٹوریل اینیمل ہے, یعنی یہ اپنی حدود متعین کر لیتا ہے اور پھر اس کے درمیان کسی دوسرے شیر کا آنا پسند نہیں کرتا. اگر کوئی آ جائے تو ان کی لڑائی ہوتی ہے, یا دونوں میں سے ایک بھاگ جائے یا ایک دوسرے کو جان سے مار دے. جب یہ جنگل میں نکلا تو وہ جو حدود تھی وہ ایک بوڑھے شیر کی تھی. اس نے اس کی میپ کو پہچان لیا اور اپنی باؤنڈری کی حفاظت کے لیے لڑنے آ گیا. دونوں کی لڑائی ہوئی. وہ شیر بوڑھا تھا, یہ نوجوان تھا. آپس میں جب لڑائی ہوئی تو نوجوان شیر غالب آیا اور بوڑھا شیر وہاں سے بھاگ گیا. اب دستور یہ ہے کہ جو شیر بھاگ جاتا ہے, جو اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں ان کو جیتنے والا شیر اپنا لیتا ہے, اپنی فیملی بنا لیتا ہے. اب اس کے پاس جو 2-4 شیریاں تھیں وہ اس کے ساتھ رہنے لگ گئیں, اور اس نئے شیر نے جنگلی زندگی گزارنی شروع کر دی. اب کھانے کو گوشت تھا نہیں اس کے لیے, تو یہ جانوروں کو شکار کرتا. کبھی ہرن کا شکار کرتا, کبھی کدو کا, کبھی زیبرا کا, کبھی زراف کا. اب جانور کو مارنا مستقل ایک ہنر ہے. چونکہ اس کو خوراک کی ضرورت تھی اس لیے یہ ہنر سیکھ لیا, دوسرے کو جانور کو جان سے مارنے کا. تو باقاعدہ جنگلی شیر بن گیا. 1 مہینے کے بعد یہ شیر کہیں اس گھر کے قریب سے گزر رہا تھا, اس نے گھر کو پہچان لیا. تو اس نے وہاں پہ بیٹھ گیا اور آواز نکالی. وہ آواز دوست کی تھی, اور یہ آواز اس بچی پر یہ دیا کرتا تھا جب اس سے اس کے ساتھ کھیلنا ہوتا تھا. بچی نے شیر کی آواز سنی تو وہ گھر سے نکلی اور شیر کے پاس پہنچ گئی. اب جنگلی شیر جنگل میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک 5 سال کی بچی اس کے قریب ہے. ماں باپ نے تھوڑی دیر بعد جب دیکھا کہ بچی نہیں ہے, باہر نکل کے دیکھا تو دور شیر کے پاس. ماں بڑی پریشان, اب دور سے آوازیں لگا رہی ہے, بیٹی یہ اب جنگلی شیر ہے, یہ وحشی ہے, تم آ جاؤ, یہ تمہیں کاٹ لے گا, تمہیں کھا لے گا. اور بچی ماں کی بات سنی نہیں رہی. وہ آرام کے ساتھ ٹیک لگا کے شیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. کبھی اس کے سر کے بالوں کو ہاتھ لگاتی ہے, کبھی اس کی گردن کے بالوں کو, اور شیر اس کے ساتھ آرام سے بیٹھا ہے. حتیٰ کہ کافی دیر کے بعد بچی جب واپس آئی تو ماں کی جان میں جان آئی. اس نے اپنے خامن سے مشورہ کیا کہ اگر یہ جنگلی شیر آتا رہے گا اور ہماری بیٹی اس کے پاس جاتی رہے گی تو پھر تو اس کی جان 100% خطرے میں ہے. تو اب بہتر یہ ہے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کے ہی چلے جائیں. انہوں نے اپنے وطن واپس جانے کا ارادہ کر لیا. ٹکٹیں بنوا لی, اپنا سامان سمیٹ لیا. جس دن فلائٹ تھی تو انہیں 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچنا تھا. اللہ کی شان دیکھے, کوئی 5 گھنٹے پہلے فلائٹ سے شیر اس دن پھر واپس آ گیا اس گھر کے قریب. اس نے آواز دی اور بچی پھر بھاگ کے اس کے پاس چلی گئی. آج کے دن ذرا سچویشن ڈفرینٹ تھی. شیر کے ساتھ اس کی شیرنی ایک بیوی بھی آئی ہوئی تھی. اب شیر بیٹھا ہوا ہے اور کچھ فاصلے پہ شیرنی بیٹھی ہوئی ہے. یہ لڑکی گئی اور شیر کے ساتھ جا کے جس طرح پہلے کھیلتی تھی تو اس کے بالوں کو ہاتھ لگانے لگی, اس کے پاس ٹیک لگا کے اس کے ساتھ بیٹھ گئی. اس بات پہ شیرنی کو غصہ آ رہا تھا
یہ کون ہے جو میرے ہسبینڈ کے ساتھ اس طرح آرام کے ساتھ بیٹھی ہے اور اس کو ہاتھ لگا رہی. جب ماں نے دیکھا کہ بیٹی گھر پہ نہیں تو اسے باہر نکل کے دیکھا کہ کہاں ہے. اس کو پتہ چلا کہ بیٹی اس شیر کے پاس. اس نے دور سے آواز دی, بیٹی آ جاؤ, ہم نے جانے ایئرپورٹ کے اوپر اور تمہارے ابو بھی انتظار کر رہے ہیں, جلدی آؤ نہیں تو ہم چلے جائیں گے. تھوڑی دیر وہ لڑکی شیر کے پاس بیٹھی رہی, پھر اس نے سوچا کہ چلو میں اپنے گھر جاتے. جیسے ہی وہ 5 سال کی لڑکی, چھوٹی سی لڑکی تھی, وہ اپنے گھر کی طرف چلنے لگی تو شیرنی تو اس کے اوپر غصہ تھا, شیرنی نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. جیسے ہی شیرنی حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف بھاگی, شیر نے بیٹھے بیٹھے اچانک لمبی چھلانگ لگائی اور ہوا کے اندر اس نے شیرنی کے زور پہ ایک تھپڑ لگایا. اب جب شیرنی کو تھپڑ لگا تو وہ تو بھاگ گئی. بچی حیران سی کہ یہ کیا ہو گیا. وہ شیر بچی کے قریب آیا اور اس نے اپنی دم ہلانی شروع کر دی. جب شیر دم ہلاتا تھا تو بچی کو یہ میسج ہوتا تھا کہ تم میری کمر پہ سواری کر سکتی ہو. تو جب اس نے دم ہلائی تو بچی اس کی کمر کے اوپر بیٹھ گئی جیسے گدھے یا گھوڑے کے اوپر کوئی بیٹھتا ہے, اور شیر اس کو لے کر اس کے مکان کے دروازے کے قریب لا کر چھوڑ کر واپس جنگل میں چلا گیا. یہ تو ہم درندہ کہتے ہیں, یہ جان کا دشمن ہے جو انسانی گوشت کھاتا ہے. اس پر بھی اگر کسی نے احسان کیا ہے, بھلائی کی ہے, تو جانور نے اس کو بھی یاد رکھا اور آج اس کے ساتھ اس نے بھلائی کا معاملہ کیا. انسان تو پھر انسان. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مل جل کر زندگی گزارتے ہیں تو ہم خیر خواہی کا معاملہ دیں. نبی علیہ السلام نے انسانیت کو تعلیم دی, خیر الناس من ینفع الناس. انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے. آج ہم دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں, دوسرے کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں, دوسرے کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں. ہماری وجہ سے لوگوں کی راتوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں, لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں, ہمیں اس سے احساس نہیں ہوتا. چنانچہ ایک نئی ریسرچ ہے, پوری دنیا میں امپتھی اور ایمپتھی 40% کم ہو گئی ہے. یعنی اگر انسانوں میں 100% پہلے ہمدردی ہوتی تھی تو اب صرف 60% رہ گئی ہے, 40% کم ہو گئی ہے. اور یہ 40% کم کیوں ہوئی ہے؟ آپ حیران ہو گئے, ویڈیو گیمز کی وجہ سے. بندے کو یقین نہیں آتا کہ ویڈیو گیمز کی وجہ سے کیسے. تو مجھے ایک ریسرچ پیپر ملا تو میں نے اسے پڑھا کہ بھئی یہ ہمدردی کم کیوں ہو گئی. انہوں نے کہا جی ویڈیو گیمز کی وجہ سے. اور نیچے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا. وہ کہنے لگے کہ پہلے 2 بندے آپس میں لڑتے تھے نا, تو دیکھنے والے کی ہمدردیاں مظلوم کے ساتھ ہوتی تھی. وہ ظلم کو برا سمجھتا تھا اور مظلوم کے ساتھ اس کو ہمدردی ہوتی تھی, تو ہمدردی قائم رہتی تھی. اب ویڈیو گیمز کے اندر ایک کریکٹر دوسرے کے مکہ مارتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی فیلنگز کا تعلق نہیں ہے. ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے ویڈیو گیم کے اندر تو دیکھ کے کوئی احساس نہیں ہوتا. یہ نہیں احساس نہیں ہوتا بچے کے اندر, یہ پریکٹیکل لائف میں بھی ریفلے ہوتا ہے کہ جب پریکٹیکل لائف میں کوئی کسی کو مار دیتا ہے تو مرتا اس کو دیکھ کے دوسرے بندے کو کوئی احساس نہیں ہوتا, تو وہ بےحد بن جاتا ہے. تو دیکھنے میں بچوں کی گیمز ہے لیکن انسان کی زندگی کے اندر اس کا یہ زہر گھول دیتی ہے, اس کو بےحس بناتی ہے. چنانچہ بچے ماں باپ کے بارے میں بےحس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جو گزر رہا ہو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بھائی کے بارے میں بےحس ہوتا ہے, پڑوسی کے بارے میں بےحس, ایک انسان دوسرے کے بارے میں بےحس ہوتا ہے. اس وجہ نبی علیہ السلام نے تعلیمات دی کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے, بلکہ مسلمان کی شرط بھی نہیں, انسان کے ساتھ
خیر الناس من ینفع الناس، یا مسلمان کا نام نہیں لیا گیا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو دوسرے انسان کے ساتھ بھلائی کرے. تو کافر کے ساتھ ہی بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی جماعت سے تھی وہ ایک دوسرے کی خیر خواہ، ان کی حالات زندگی پڑھو تو جو لگتا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کا خیر خواہ. ایک گھر والوں نے بکری ذبح کی، سوچا ہم اس بکری کا سر جو ہے وہ ہمسائے کے گھر بھیج دیتے ہیں تو وہ بھی پکائیں گے اور کھائیں گے. شریف پائے بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے اس بکری کے سر جو تھا وہ ہمسائے کو بھیج دیا. ہمسائے کی عورت نے سوچا ہمارے پاس تو کچھ نہ کچھ ہے، ہم سبزی پکا لیں گے، بہتر یہ ہے کہ ہم یہ سر بکری کا جو ہے یہ کسی اور رشتے دار کو بھیج دیں. انہوں نے تیسرے گھر بھیج دیا، پھر تیسرے نے چوتھے گھر بھیج دیا. چوتھے گھر والوں نے سوچا کیوں نہ ہو ہم اس چیز کو کسی اور رشتے دار دوست کے گھر بھیج دیں، ہمارا تو گزارا ہو جائے گا. وہ جو پانچویں تھے انہوں نے اسی گھر واپس بھیجا جنہوں نے بکری کو ذبح کیا تھا. وہ 5 گھروں سے ہو کر واپس ان کے گھر آئی، جس گھر سے چلی تھی اسی گھر میں لوٹ کے واپس آئی. کتنے خیر خواہ تھے ہم، ہر بندہ چاہتا تھا میرا تو گزارا ہو جائے گا، بہتر ہے یہ چیز میرے آئی کو مل جائے. کتنا ہم دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوتے تھے، کتنا دوسرے کی بھلائی سوچتے تھے. سیدنا عثمان غنی نالوں نے ایک وقت میں شام سے گندم منگائے اور ان کے اونٹوں کا قافلہ کئی 100 اونٹوں پہ مشتمل تھا. وہ ایسے وقت میں مدینہ طیبہ پہنچا کہ جب گندم بالکل آلموسٹ ختم ہو گئی. اب جب گندم بالکل ہی ختم ہو گئی تو جو دکاندار حضرات سے وہ اس کی تلاش میں تھے کہ کہیں سے ملے اور ہم اس کو خرید کے آگے گاہکوں میں بیچیں. مدینہ طیبہ کے باہر مدینے کے جو بڑے بڑے دکاندار تھے نا، جو تھوک کا کام کرتے تھے، وہ جمع ہو گئے. انہوں نے عثمان غنی سے کہا کہ یہ بہتر ہے